یہ پانی پی رہے ہیں آپ، یہ ہوائیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، یہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہ آنکھیں چل رہی ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے 2 آنکھ دی ہے، ذرا ان اندھوں کو بھی غور سے دیکھو، وہ بیچارے کیسے لوگوں کو روڈ پار کرنا ہو تو گھنٹی بجاتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہم کو پار کرا دے۔ اللہ نے تمہیں 2 نعمت دی ہے، آنکھوں سے اپنی بیوی کو پہچان رہے ہو، بیٹیوں کو پہچان رہے ہو، بچوں کو پہچان رہے ہو، وہ ہاتھ دیکھ کر اپنی بیوی کو پکڑ کر بیچارہ پہچانتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ صحت مندی دے دی ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہو، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بازو میں مسجدیں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ چکر کی اور بیماری جیسی نہیں جا سکتے، لیکن اللہ نے رحم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہ جس نے صحت مندی میں جو عمل کیا ہے، بیماری میں بھی اگر وہ نہیں کر پایا تو صحت مندی کے وہ اعمال کا اجر اس کو لکھا جائے گا۔ یہ رحم کیا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے ہماری مغفرت کے لیے، ہم ہیں اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کیسے ڈھونڈتی گئے؟ فجر کی نماز کا اذان ہوئی اور فجر کی نماز کی سنت آپ اپنے گھر میں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد فرض کے لیے مسجد میں آئیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت جو ہے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ جو گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھنے کے بعد نکل رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر کو مانند مسجد بنایا، مانند قبرستان نہیں بنایا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ جب پہلی مرتبہ بیعت ہوئے حضرت سے تو حضرت نے ایک نصیحت کی تھی کہ اگر اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، فرض نماز مسجد میں پڑھو، سنت نفل جا کے گھر میں پڑھو۔ تمہیں گھر والوں کو نماز کی ترغیب دینے کی ضرورت، الحمدللہ یہ ہم نے ذاتی تجربہ دیکھا، اللہ کا فضل و کرم۔ میں یہاں رہتا تھا، فجر کی نماز میں پڑھ کے گھر میں پڑھ کے یہاں جاتا تھا، بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ ایک صاحب آئے اور میں حضرت ہم کافی دن سے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ فجر کی خالی فرض پڑھتے ہو، سنت پڑھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو دکھانے کے لیے سنت پڑھوں، میں سنت گھر میں پڑھ کے آتا ہوں، میں اورادوں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ بولے کون جانے آپ پڑھتے کہ نہیں جانے؟ بولا اللہ جانتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو بس ہم کیوں کہ اب ہم نمازی آ گئے، ہم نے سنت ادا کی، دوسرا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، وہ بیچارہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اب اس نے اپنے گھر میں پڑھا، پڑھ کے آیا ہے نہیں پڑھا، آپ کو کیا معلوم ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی مسجد میں اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں بہت بڑا نمازی ہے، یہ ریاکاری کی نماز ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی سورہ، اور ایک شخص اللہ کا بندہ آیا، اللہ کو دکھانے کے لیے نماز کی نیت باندھی، پہلی رکعت پہ انا اعطینا پڑھا، دوسری رکعت پہ قل هو اللہ احد پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اخلاص سے پڑھا، اس کی وہ رکعت اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، اسی نیت کو بدل دو کہ میں اس سنت کے طریقے سے نماز پڑھوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر ایسی سنت کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائیں، یہی اللہ کے لیے نماز ہو جائے گی۔ خالی دل کا ارادہ بدل ہی ہوا، بس دل کے حال کو اسی نہ جانتے، دل کیا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ لوگ کہیں کیا نمازی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایسی نماز پڑھوں کہ میری نماز کو دیکھ کر لوگ سنت کے طریقے پہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف کا 31 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کی ٹاپک کا بیان اس لیے ابھی ختم کیا کہ کچھ نوجوانوں کا فون آیا تھا، نوجوان فون پہ بھی درخواست کر رہے تھے، کچھ ملک ملاقات بھی کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شب معراج، رجب کا مہینہ ہے، معراج کا بیان شروع ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ شعبان کے اندر کچھ اصلاحی بیانات ہوں گے، پھر رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کے حضرت زبیر ابن عوام کا بیان ہو چکا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہو گیا، چاروں خلفاء راشدین کا ہو گیا، 4 صحابہ ابھی اور باقی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے جمعہ سے انشاءاللہ شب معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر کیسا ہوا، کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت کیوں عطا کی گئی، اور امت کو اس معراج میں جو تحفہ ملا 5 وقت کی نماز، وہ کیوں ملی، اور اللہ رب العالمین اس امت پر کتنا رحم کرنا چاہتے تھے، اللہ کے انشاءاللہ وہ بیان میرا طالب علمانہ جو معلومات ہے اس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس وقت بہت سارے اللہ والے بیمار چل رہے ہیں،
دھاویل کے صورت کے مدرسے کے شیخ الحدیث مولانا مفتی احمد کانپوری صاحب مسلسل بیمار چل رہے ہیں، سجاد نعمانی صاحب مسلسل بیمار چل رہے ہیں، لکھنؤ کے اندر ندوہ میں بہت سے علماء بیمار چل رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں بہت سے علماء بیمار چل رہے ہیں، مدارالعلوم میں بہت سے علماء بیمار چل رہے ہیں، اور ایک معاملہ چل رہا ہے کہ چلے جا رہے ہیں لوگ۔ مولانا فضل الرحیم صاحب اشرفی ابھی لاہور میں اندر 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا محسن صاحب جو حضرت ثانوی کے اجلہ خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے لاہور میں مدرسہ بنایا تھا۔ مولانا مفتی احمد کانپوری صاحب بہت بیمار چل رہے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اگر وقت موعود آیا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ جو وبائیں چل رہی ہیں، جو ہمارے بھائی بہن بیٹیاں بچیاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان سب کو وبائی مرضوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت مندی عطا فرمائے، اور اگر وقت موعود آیا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کہنے والوں نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگی کا نمونہ صحابہ کرام کو بنانے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نمازوں کا نمونہ صحابہ جیسا بنا دے، ہماری زندگی کا نمونہ صحابہ جیسا بنا دے، ہمارا روزے کا نمونہ صحابہ جیسا بنا دے، ہمارے حج بیت اللہ کا نمونہ صحابہ جیسا بنا دے۔ اے اللہ، تو نے ان کا امتحان لیا، ان کے قلوب کا امتحان لیا، اور تو نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اے اللہ، ویسے عمل کے ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمارے اعمال سے بھی اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو بھی تجھ سے راضی بنا دے۔ اے اللہ، ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے۔ اللہ آپ نے حدیث قدسی فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، لیکن اے میرے بندے تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر ختم کر دے گا، اے میرے بندے اگر تیری کوئی چاہت ہوگی تو میں اس کو بھی پورا کر دوں گا، اور اے بندے اگر اپنی چاہت میں میری چاہت کو ختم کر دے گا، تیری چاہت پہ گھماتا رہوں گا، گھماتا رہوں گا، گھماتا رہوں گا، اور اے بندے یہ فیصلہ سوچ اچھی طرح کر لینا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، آئندہ بھی اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، کون کب کس جگہ مرے گا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، کون کس جگہ دفن ہوگا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، اے اللہ خبیر ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کی بھی خبر رکھنے والا ہے، اے اللہ ہماری ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے خوف سے، تیری امید کی بنیاد پر اور تیرے خوف کی بنیاد پر اے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اے اللہ ان کبیرہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جن نوجوانوں کی نمازیں چھوٹ چکی، اے اللہ ان کو قضا عمری نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ان نوجوانوں کو، اگر ان کے والدین زندہ ہیں، خدمت کر کے اللہ ان کے والدین کی دعاؤں کو لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما۔ اے اللہ اس نوجوانی میں ان کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان نوجوانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محلے کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر اے اللہ امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اسلام کو زندہ فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان موبائل کی خرافات کی تمام چیزوں کو اے اللہ ہم سے اس تمام چیزوں سے رکنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ان موبائل سے جو کام کی چیزیں ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو بری چیزیں ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے بچوں کا امتحان چل رہا ہے، جو بچے اللہ محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ہر گھر کے بچوں کو اللہ اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جو تاجر لوگ ہیں ان کو ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ان کو عبد الرحمن جیسا تاجر بنا، عثمان غنی جیسا تاجر بنا، جابر بن عبداللہ جیسا تاجر بنا۔ اے اللہ اپنے رحم کرم سے ان کو مال کی روادانی دے، جس طرح مال ان کے پاس آ رہا ہے اے اللہ تیری راہ میں خیرات اور تیری راہ میں دینے کی توفیق بھی نصیب فرما، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، والیتامى والمساکین وابن السبیل کا خیال رکھنے
کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہماری ماں بہنوں کو بیٹیوں کو دین کا ملا بنا۔ اے اللہ ہمارے دین ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ حضرت فاطمہ جیسا معاشرہ پیدا فرما دے، رابعہ بصریہ جیسا معاشرہ پیدا فرما دے، صلاح الدین ایوبی جیسی والدہ محترمہ نصیب فرما دے، معین الدین اجمیری جیسی والدہ نصیب فرما دے، معین الدین اجمیری جیسی بہنیں نصیب فرما دے، معین الدین اجمیری جیسی بیٹیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر کے اے اللہ ہمیں وہ اجر و ثواب کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ جو تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے خوشخبری سنائی ہے، اے اللہ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس مجمع کی آمین کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو نوجوان بیٹھے ان کو دین کا پہلوانی نصیب فرما، ان کو دیکھ کر لوگ تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ ان نوجوانوں کے حق میں قبول فرما۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔